تحریکی ساتھیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں اور یہاں موجود طلباء و طالبات جن کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان بھی اس وقت قائم ہوا جب پاکستان کو قائم کرنے کا ایک موقع قائم ہوا، ایک موقع سامنے آیا، اور یہ وہ موقع تھا جب انگریز سامراج کا تسلط پوری دنیا میں جہاں جہاں اس کی حکمرانی تھی، دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ تسلط کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا، اور 1940 میں قرارداد پاس ہوئی، 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت ایک ناممکن ریاست مملکت پاکستان قائم ہوئی۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اگر جامعہ علی گڑھ نہ جاتے، طلباء اور طالبات کے پاس نہ جاتے، طلباء اور طالبات کی نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تحریک قائم نہ ہوتی، تو شاید آج پاکستان بھی معرض وجود میں نہ آتا۔ اور یہ بات تو تاریخ سے شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو اس پاکستان کے قیام کا ہراول دستہ تھے، اور پھر وہ کون سے طلباء اور طالبات تھے، جامعہ علی گڑھ کے طلباء اور طالبات تھے جو قیام پاکستان کی جد و جہد کے ہراول دستہ تھے۔ جب وہاں پر قیادت کا فقدان تھا، جب نظریے کا فقدان تھا، ایک خلا تھا، ایک ویکیوم تھا، اور اس کو پر کرنا تھا، جامعہ علی گڑھ کے نوجوانوں نے، طالب علموں نے اس خلا کو پر کیا۔ آج پاکستان میں سیاسی دیوالیہ پن ہے، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کا بدترین دیوالیہ پن بینک رپسی ہے۔ آج پاکستان میں بدترین معاشی بینک رپسی ہے، آج پاکستان میں بدترین معاشرتی بینک رپسی ہے، دیوالیہ پن ہے، ہر جگہ مایوسی کا دورہ ہے، ایک خلا ہے، ایک ویکیوم ہے۔ آج کا یہ اجلاس اس بات کی دعوت دیتا ہے پورے ملک کے نوجوانوں کو کہ اگر بانیان پاکستان اور ان کی موجودہ نسل ایک ایسی تحریک قائم کر سکتی ہے جو پاکستان کی منفرد، مختلف، واحد، متوسط طبقے کی طلباء اور طالبات نوجوانوں پر مشتمل پڑھے لکھے نوجوانوں کی تحریک ہے یا تھی، مڈل کلاس لوگوں کی تحریک تھی یا ہے، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے طلباء اور طالبات میں آل پاکستان مہاجر، پھر متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور عوامی سطح پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے۔ یہ تاریخ کا تسلسل ہے جو آج یہاں پر آ کر رکا ہے، اور یہ اس بات کا داعی ہے کہ جو بڑھ کے اٹھا لے مینا ساغر اسی کا ہے۔ ہمارے سامنے ایک موقع، ایک اپرچونٹی ہے، ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، ہمیں سخت، متحد، منظم اور متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے آباء و اجداد کی اسپرٹ، ان کے جذبے کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مخالف کون ہے؟ ارے ہم کہتے ہیں نیا جذبہ، نیا خون، تو مخالف ہمارا کون ہے؟ نیا جذبہ، نیا خون، نیا جذبہ، نیا خون۔ وہ جو خون میں حرارت چاہیے، وہ جو جذبہ چاہیے، جو پیشن چاہیے، نظریاتی سیاست کی اساس چاہیے، یقین مانے قیام پاکستان کی تحریک، قربانیاں
ٹرینوں قافلوں کا لٹنا، میری بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کا قربان ہونا، یہ سارا تسلسل اور تاریخی ورثہ اور اثاثہ اگر کسی کے پاس ہے تو میرے بچوں، میری بیٹیوں، میری بیٹوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، خدا کی قسم پاکستان میں کسی کے پاس نہیں. اگر وہ ہے تو وہ آپ کے پاس ہے، اے پی ایم ایس او کے پاس ہے. وہ ورثہ اور وہ اثاثہ اگر کسی کے پاس ہے. ہمارے پاس 35-40 سالوں میں ایک ویژن آیا ہے، آپ کے پاس انوویشن ہے. آج اس ویژن اور انوویشن کو ملانا ہے اور صحراؤں میں گل کھلانا ہے، صحراؤں کو نخلستان بنانا ہے، اس ویران بنجر پاکستان کی زمین کو بسانا، آباد کرنا ہے. یہ دیوالیہ پن کا اگر کسی کے پاس علاج ہے، کوئی قیادت کراچی سے اٹھے گی. میرے ایک ساتھی نے بات صحیح کہی، 45واں یوم تاسیس، گولڈن جوبلی 5 سال کے بعد آج اگر سپارہ ہو جائیں، منظم ہو جائیں اور لوگوں کی بے لوس، بے خرچ، سیلف لیسنس، 3 باتیں ہیں ایسے، سیلف لیس ہو کر، سنسیئرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. سیلف لیسنس، سنسیئرٹی، خلوص کے ساتھ. اور تیسرا ہے اسٹیڈ فاسٹنس، استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ. کم ووٹ میں آج مخالفین کی نیندیں اڑانے کا دن ہے، 45واں یوم تاسیس. انہیں یہ بتانے کا دن ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. یہ نام مقدس. تو آج نیا جذبہ، نیا خون. 11 جون اس اسٹیٹس کو کا اگر کوئی توڑ ہے تو وہ یہی نیا جذبہ، نیا خون ہے. ایک نئی قیادت ہے، ایک نئے چہرے ہیں، نئی ٹیم ہے. 40-35 سال سے کم عمر کے نوجوان طلبہ اور طالبات ہیں جنہیں انشاءاللہ تعالی تنظیم کے ڈھانچوں میں بھی ایک کلیدی کردار دینا ہے. اور جب انتخابات کی بساط بچھے تو پورے پاکستان میں یہ بتانا ہے کہ کل بھی 28 سال کی عمر کا ایک میئر اور اس کے بعد پھر ایک 33 سال کی عمر کا میئر اگر پاکستان میں کسی نے دیا ہے، اور اگر اصل تبدیلی، صحیح تبدیلی نوجوانوں کو با اختیار، انہیں اقتدار، اختیار اور وسائل میں حصے دار اگر بنایا تو وہ اے پی ایم ایس او اور ایم کیو پاکستان نے بنایا ہے. ہمیں اسی تاریخ کو دہرانا ہے، مڈل کلاس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، اپنی عزت نفس کو بحال کرنا ہے، ہر ایک کو سر اٹھا کر جینے اور سر اٹھا کر چلنے کا موقع دینا. یہ ہمارا نصب العین ہے. اس پر اگر متحد ہو جائیں تو 5 سال میں اے پی ایم ایس او 50ویں یا گولڈن جوبلی پر انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سب سے بڑی متحد، متحرک اور منظم نوجوانوں اور طلباء اور طالبات کی تنظیم ہوگی. اور انشاءاللہ ایم کیو ایم پاکستان کی سب سے بڑی متحد، منظم اور متحرک تحریک اور سیاسی جماعت ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ آج عہد کرنے کی ضرورت ہے، یہ آج طے کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں بہت ساری چیزیں ہیں، مشاغل ہیں، کتابوں کا مطالعہ ہے، شام غزل ہے، شب قوالی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں. لیکن کیفے خلیل کی اگر میری کہانی سنو، میری سنو، کہانی سنو، اگر وہ سننی ہے تو بھائی پاکستان کے قیام کی کہانی کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، ان لازوال قربانیوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا اور ان کو بھی لے کر آگے بڑھنا ہوگا اور بتانا ہوگا چاہے کہ ہمارے احسانوں کا بدلہ ہمیں ملا یا نہیں ملا. ہم اس قبیلے سے ہیں جن کا کام احسان کرنا ہے. پاکستان بنانا ہے، قربانیاں دینی ہے تو احسان کرنا ہے. پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا، مالی طور پر مضبوط اور منظم کرنا. تو اصفہانی کا نام سنا آپ نے، داؤد کا نام سنا، آدم جی کا نام سنا، تو یہ وہ بنیادیں تھیں. پھر اچکن پھٹی ہوئی
پہلے وزیر اعظم اور وزیر پھر خزانہ، اس سے پہلے خان لیاقت علی خان. یہ ہماری روایت ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، اسی کو یاد کرنا ہے، اسی کو دہرانا ہے. صرف یہ شعر پڑھ کر جو اپنے دل میں ایک بھڑاس ہے وہ نکالنی ہے، اور شعر میں کہہ دیں تو شاید بہت سے کو سمجھ بھی نہ آئے کہ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے. میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے. تو بھائی وطن بنایا تھا، وطن بچائیں گے، اپنائیں گے، بنائیں گے. آپ ہی کا کام ہے بھائی، اور کسی کا کام ہی نہیں ہے. یہ کرنا ہوگا، اور اگر ہمیں ہی کرنا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. اپنے ہاتھوں میں لیے شم یقین آئیں گے. اب پیغمبر نہیں آئیں گے، ہم ہی آئیں گے، ہمیں ہی آنا ہے بھائی، اور کوئی نہیں آئے گا. اعتماد اپنی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات، پھر اپنی ذات، اپنے نظریے پر، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بے لوث ہو کر آگے بڑھنا ہے. ایک فیصلہ کن جدوجہد کی طرف جا رہے ہیں. اور مردم شماری میں کم گنا گیا، بلدیاتی اختیارات وسائل نہیں. غیر دیکھیں، نیا جذبہ، نیا خون کا مقابلہ، کوٹا سسٹم. سالہ آئینی موت مر گیا 2013 میں، لیکن غیر آئینی طور پر زندہ ہے. اس ریاست کے وڈیرے جاگیردار، اس ملک کی سیاست کے، وہ زیادہ مضبوط ہے ملک آئین، وہ ختم. لیکن بائکیا اور پانڈا میں ہمارے بچے نوکریاں کریں، اور ان کے سالے سالیاں، ان کے جھیالے سرکاری نوکریوں پر مزے کریں، لوٹ مار کریں، رشوت کا بازار گرم کریں. اور یہ ساری صورتحالیں، تو یہ چیلنجز ہیں ہمارے. ہمارا مقابلہ غیر آئینی ان سیاسی قوتوں سے ہے. جو کوٹا سسٹم ختم ہو جائے، پھر بھی اسی کوٹا سسٹم، تو اسی کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے تحریک کا آغاز ہوا تھا. انشاءاللہ 5 سال میں گولڈن جوبلی جب منائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کوٹا سسٹم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا. آخری اب یہ جو بلدیاتی 4% کا ووٹ پہلے نمبر کی جماعت، دوسرا 4% دوسرے، اور تیسرے 2%، تو 10% کے ووٹ پر لڑائیاں ہو رہی ہیں میئر کے لیے. تو بھائی یہ لڑتے رہیں، میئر ان کا کوئی بھی آتا رہے. اصل میں بلدیہ تو بھائی ہمیں اور آپ کو چلانی ہے. اصل اجلاس تو KMC کی بلڈنگ سے باہر ہوا کریں گے. پانی کے مسائل ہم حل کریں گے، K4 انشاءاللہ تعالی ہم لائیں گے انشاءاللہ تعالی. سرکولر ڈرین ہم چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. کچرا اٹھانے کا نکاسی آپ کا ایک اچھا نظام ہم دیں گے. میں صرف یہ کہہ دوں جنہیں خوش فہمی ہے کہ ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے. ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے. شہر تم خرید لو، حکومت ہم چلائیں گے. پاکستان زندہ باد. بہت